کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان کی طرف سے خوش آمدید۔ سی ای آئی پی نے 2017 سے 4 مئی 2022 کے دوران ہونے والے دنیا بھر میں 330 مظاہروں کا ریکارڈ اور ڈیٹا تیار کیا ہے۔ اس میں 8 مظاہرے پاکستان کے بھی ہیں۔ ان 8 مظاہروں کی تاریخ، وجہ، مدت کہ 1 دن کا مظاہرہ تھا یا 1 ہفتے کا مظاہرہ تھا یا 1 ماہ کا تھا یا پھر 1 سال تک محیط تھا۔ اس کے لیے جو سب سے زیادہ دلچسپ بات اس ریکارڈ میں شامل ہے وہ ان مظاہروں میں شریک لوگوں کی تعداد ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس ریکارڈ میں 2 بہت ہی اہم مظاہرے بھی ہیں۔ ایک مظاہرہ عمران خان صاحب کا موجودہ لانگ مارچ مظاہرہ، جلسے جلوس کہہ لیں، جو آج کے دور میں، آج ہی کے دور کی حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے خلاف ہے۔ دوسرا مظاہرہ وہ جو اس ریکارڈ میں موجود ہے، جو اس وقت کی متحدہ اپوزیشن نے اکتوبر 2020 میں اس وقت کی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف کیا تھا۔ حیرت و دلچسپ بات یہ ہے کہ سی ای آئی پی کے ریکارڈ کے مطابق دونوں مظاہروں میں شریک مظاہرین کی زیادہ سے زیادہ تعداد 10,000 بتا رہا ہے۔ اب 10,000 مظاہرین کی شرکت عمران خان صاحب اور ان کی مخالف سیاسی جماعتیں، یعنی کہ آج کی جو حکومت ہے، مخلوق حکومت، ان کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو جلسے جلوس اور مظاہرے کر رہی ہے، اس کے بارے میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان مظاہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، بلکہ کچھ مظاہروں کے بارے میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ان میں 20 لاکھ 30 لاکھ سے بھی زائد لوگ شامل تھے۔ لیکن سی ای آئی پی کا ریکارڈ اور ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ ان جلسوں اور مظاہروں میں لوگوں کی سب سے زیادہ شرکت صرف اور صرف 10,000 ہی ہے۔ اب صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کہ سی ای آئی پی کا ریکارڈ اور ڈیٹا 2017 سے 4 مئی 2022 تک کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی اگلی ریسرچ میں، اپنے اگلے ریکارڈ میں، اپنی اگلی سٹڈی میں 4 مئی 2022 کے بعد ہونے والے تحریک انصاف کے جلسوں اور مظاہروں میں شریک لوگوں کی تعداد زیادہ نکل آئے، لیکن 4 مئی 2022 تک کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب کے جاری اور ساری مظاہروں میں لوگوں کی سب سے زیادہ شرکت صرف اور صرف 10,000 ہی رہی۔ اسی طرح سے اکتوبر 2020 میں اس وقت کی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف موجودہ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ عمران خان صاحب کے خلاف بننے والی متحدہ اپوزیشن نے گجرانوالے میں جلسہ کیا تھا۔ اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کیا تھا، لیکن سی ای آئی پی کے ریکارڈ کے مطابق اس مظاہرے میں بھی شریک لوگوں کی تعداد صرف اور صرف 10,000 ہی تھی۔ اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا۔ اب یہ بات کسی بھی صورت آج کے دور کی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کو پسند نہیں آئے گی کہ ایک ایسا جلسہ جس سے میاں نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز خطاب کریں اور اس جلسے میں شریک لوگوں کی تعداد صرف اور صرف 10,000 ہی ہو۔ اب یہ ہے کہ سی ای آئی پی کے ریکارڈ میں ایک اور بات ایسی ہے جس سے عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ اور موجودہ دور کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تکلیف اور دکھ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکتوبر 2019 میں اسلام آباد میں جو 2 ہفتوں کا دھرنا دیا تھا، اس دھرنے میں شرکا کی تعداد 20,000 تھی۔ یہ یقینی طور پر ایسی بات ہوگی جس سے ماضی کے اور موجودہ دور کے حکمرانوں کے جلسے جلوسوں اور مظاہروں سے زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو دھرنا تھا اس میں لوگوں نے زیادہ شرکت کی تھی، اور وہ بھی دگنی تعداد میں۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کے موجودہ دور کے جلسے سب سے زیادہ تعداد جو
شامل ہوئی لوگوں کی، اور اس وقت کی متحدہ اپوزیشن کے جلسے جلوسوں میں 10,000 افراد کی شرکت، اور مولانا فضل الرحمان خان صاحب کے دھرنے میں 20,000 افراد کی شرکت۔ اب CEIP کے ریکارڈ اور ڈیٹا میں ایک اور بات بھی ہے، اور وہ ایسی بات ہے کہ جو موجودہ اور سابقہ حکمرانوں یعنی کہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کو بھی مایوس کر سکتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں 2017 سے 4 مئی 2022 کے دوران ہونے والے 8 اہم ترین جلسے جلوسوں مظاہروں میں سب سے زیادہ لوگوں نے شرکت پختون تحفظ موومنٹ کے فروری 2018 کے مظاہرے میں کی تھی۔ ان مظاہروں میں لوگوں کی تعداد 50,000 افراد پر مشتمل تھی، بتائی گئی ہے۔ کس نے بتایا؟ CEIP نے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے جلسے جلوس ہوں، نواز شریف، بلاول بھٹو، شہباز شریف کے، مریم نواز کے، مولانا فضل الرحمان کے جلسے جلوس ہوں، ان تعداد سے زیادہ دگنی تعداد میں لوگوں نے پختون تحفظ موومنٹ کے جلسے اور جلوسوں میں شرکت کی تھی۔ کہاں عمران خان صاحب کے جلسے جلوسوں میں لوگوں کی تعداد شرکت 10,000، نواز شریف ہوں، بلاول بھٹو ہوں، مریم نواز کے مشترکہ جلسے جلوسوں میں لوگوں کی تعداد 10,000، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں لوگوں کی شرکت کی تعداد 20,000، اور پختون تحفظ موومنٹ کے جلسے جلوسوں میں لوگوں کی تعداد 50,000۔ اب یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ CEIP جیسے اہم بین الاقوامی پرائیویٹ ادارے کی رپورٹ ہے، ریسرچ ہے، اسٹڈی ہے، ڈیٹا ہے، جس سے دنیا بھر کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اور سرکاری اور پرائیویٹ ادارے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان جھوٹے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے، اگر CEIP غلط بیانی کر رہی ہے تو یہ اس کا قصور ہوگا۔ CEIP نے دنیا کے 110 ممالک میں، نہ صرف پاکستان بلکہ 110 ممالک میں 2017 سے 4 مئی 2022 کے دوران ہونے والے 330 مظاہروں، جلسے جلوسوں، لانگ مارچ کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، جس کی جانچ پڑتال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عرصے کے دوران ہونے والے مظاہرے ہوں، چاہے جلسے ہوں، جلوس ہوں، میں سب سے زیادہ تعداد ان مظاہروں کی ہے جن میں لوگوں کی تعداد 1,000 سے لے کے 10,000 تک کی تھی۔ اس طرح کے مظاہرے، جلسے جلوسوں کی تعداد 140 ہے۔ 10,000 سے 50,000 کی تعداد میں لوگوں کی شرکت والے مظاہرے، جلسے جلوس، لانگ مارچ، ان کی تعداد 112 ہیں۔ وہ جلسے جس میں 1,000 سے کم تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، ان کی تعداد 24 ہے، جبکہ 1 لاکھ سے 20 لاکھ کی تعداد میں لوگوں کی شرکت والے جلسے جلوس، مظاہروں کی تعداد وہ 48 ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ واقعی 1 لاکھ تھے، واقعی 2 لاکھ تھے، واقعی 3 لاکھ تھے، واقعی 4 لاکھ تھے، 10 لاکھ تھے، کہنے کو آ جائیں گے۔ ہر کوئی، چاہے عمران خان صاحب ہوں، ان کی تحریک انصاف ہو، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے بلاول بھٹو زرداری ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، کوئی بھی ہو، وہ مظاہرہ کریں گے، جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، ساتھ ہی ان کے حامیوں کی طرف سے آواز آنی شروع ہو جائے گی لاکھوں کی تعداد میں۔ CEIP ایک ایسا ادارہ ہے جس سے پوری دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ریسرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری باقاعدگی کے ساتھ، باریکیوں کے ساتھ، کہ یہ جلسہ ہوا تھا، کہ جلوس ہوا تھا، کہ مظاہرہ ہوا تھا، کہ لانگ مارچ ہوا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کاز کیا تھی اس کی جلوس کی؟ کرنے والے کون تھے؟ پھر تعداد کو وہ لوگ بہتر ہم سے جانتے ہیں جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، جن کے پاس سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے جس سے وہ گیج کرتے ہیں۔ وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ میں عبدالستار خان کسی جلسے میں جاتا ہوں، میری پسند کے لوگ ہیں جو جلسہ کر رہے ہیں، میں آؤں گا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، لاکھوں کا اجتماع تھا، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہنا شروع کر دوں گا۔ تو اب یہ CEPI، ان کا سالانہ بجٹ، سیلری بجٹ 5 ارب روپے ہے۔ یہ ان کی رپورٹ ہے، ان کا ڈیٹا ہے، جو پوری دنیا مستفید ہوتی رہتی، کلہ پاکستان نہیں ہے۔
ساری دنیا کے بارے میں وہی کام کرتے رہتے ہیں کہ جلسے جلوس کب ہوئے، کس وقت ہوئے، کس وجہ سے ہوئے، اور پیک سائز میں سب سے زیادہ تعداد میں شرکت کتنے لوگوں نے کی۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔